امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ او ہے سبحان اللہ کہن دی فضیلت اور ایدا اجر اور ثواب اور دنیا دے اندر ایدے فوائد۔ اللہ سانو زیادہ تو زیادہ اپنی تسبیح اور اپنا ذکر کرن دی توفیق دے کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ ایسے ہی عنوان تے میں تواڈے سامنے چند آیات و احادیث پیش کرنا چاہنا جتوں تک بات اللہ دی تسبیح کرن۔ پہلی بات تے اے وے کہ رب نے اہل ایمان نو حکم دیتا ہے کہ اللہ دی تسبیح کرو۔ یہ دا مطلب ہے کہ رب دا آرڈر ہے، اللہ دا حکم ہے کہ اللہ دی تسبیح کرو، لہذا اس آرڈر اور حکم نو مانتیا ہویا سارے مسلماناں نو اللہ دی تسبیح کرنی چاہیے۔ اور نال ہی رب نے یہ بھی دسیا ہے کہ اے اللہ دی تسبیح کرن دا جو تانوں رب حکم دے رہے ہے، یہ صرف تسی ہی اللہ دی تسبیح نہیں کرتے بلکہ ساری کائنات عرش والے رب دی تسبیح کرتی ہے۔ یہ آسمان، زمینہ آسمان، شجر و حجر، ندی نالے، پانی دے قطرات، ریت دے ذرات، درختاں دے پتے، الغرد کے حیوانات، جمادات، نباتات، ہر چیز اللہ دی تسبیح کرتی ہے، لیکن توانوں اونا دی تسبیح دی سمجھ نہیں ہوتی۔ لیکن رب کہندا ہے کہ ساری کائنات میری تسبیح کرتی، اس واسطے کہ اللہ اس لائق ہے کہ اللہ دی تسبیح کیتی جائے، رب دی پاکی اور تقدیس بیان کیتی جائے، رب دی حمد کیتی جائے۔ رب اس لائق ہے کہ او دی ساری کائنات تسبیح بیان کرے۔ آؤ ذرا قرآن دیا چند آیات سنو تو انہوں اندازہ ہوئے کہ رب دی تسبیح کائنات دی ہر چیز کر دی ہے، کیویں کر دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں تسبیح کرنے والا۔ رب دی تسبیح، رب نو سبحان کہنا، رب دی پاکی بیان کرنا۔ سبحان دا معنی کہ اللہ پاک ہے، سبحان دا معنی رب پاک ہے۔ اور میں یہ رمضان المبارک دا پہلا خطبہ اس عنوان تے دیتا سی کہ رب پاک ہے، کیڑی کیڑی شے تو پاک ہے۔ اور اے الحمدللہ بڑی وضاحت نال دسیا، رب ہر قسم دے شرک تو پاک ہے، رب اولاد والے معاملات تو پاک ہے، اللہ دی کوئی بیوی نہیں، رب بیویاں تو پاک ہے، رب دا کوئی پہن یا بھائی نہیں، اللہ اینا چیزاں تو پاک ہے، رب دے ماں باپ نہیں، رب اینا چیزاں تو پاک ہے، اللہ ہر قسم دی شراکت تو پاک ہے، نہ کوئی ہوتا معاون اور مددگار ہے، رب اس مددگاری اور معاونت تو پاک ہے، رب اپنے ہم مثل ہون تو پاک ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جیڑی اللہ رب العالمین دے شان دے خلاف ہے، رب اونا ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ اے معنی ہے سبحان اللہ، اے معنی کہا سبحان اللہ، سارے بولو ہم اللہ سبحان اللہ، کہ رب ہر چیز تو، ہر عیب تو، ہر نقص تو، ہر کمی تو پاک ہے۔ کوئی کمی اور کوئی نقص اور کوئی عیب میرے رب وچ موجود نہیں۔ لیکن ایک جڑی پاکی بیان کرنا ہے، اینو آندے نے تسبیح کرنا، اور یہ تسبیح ساری کائنات میرے رب دی کر دی ہے۔ اس لیے رب نے اس انساناں نو اور اہل ایمان نو بھی حکم دیتا ہے کہ سبحو بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اللہ دی تسبیح بیان کریا کرو۔ ساری کائنات کر دی ہے، بلکہ میرے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ حکم دیتا ہے کہ سونیا تسی بھی میری تسبیح بیان کریا کرو۔ 29واں پارہ ہے تے سورت دا نام سورہ الحاق ہے۔ اس سورت دے آخر تے
میرا رب میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دے رہے ہیں. اللہ فرماندے نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. رب قرآن دے بارے فرماندے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافر قرآن دے بارے مختلف باتیں کرتے ہیں اور میں رب اعلان کر رہا انہ لحق الیقین. اے قرآن حق کتاب ہے اور رب دی طرفوں پر حق کتاب ہے اور اے پورے یقین دے نال میرے رب دی طرفوں نازل ہوئی ہے. اے پر حق کتاب ہے اے دے اندر کوئی شک نہیں. تے سونیا تسی کنج کریا کرو فسبح بسم ربک العظیم. تسی اپنے عظیم رب دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو. اس آیت دا جواب آندا ہے سبحان ربی العظیم. سارے پڑھو سبحان ربی رب کی آندا ہے فسبح بسم ربک العظیم. اپنے عظیم رب دی تسبیح بیان کریا کرو. تے کیویں کرنی ہے سبحان ربی العظیم. اور ایک اور مقام تے میرے رب نے اپنے نبی کو حکم دیتا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا. اس آیت دا مختصر اس سورت دا مختصر مفہوم ہے جڑا حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما تو مروی ہے کہ میرے رب نے آگیا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جڑے مقصد واسطے تانوں بھیجیا سی نا جڑا مشن دے کے بھیجیا سی اور مشن مکمل ہو گیا ہے. اللہ دا دین غالب آ گیا ہے, اسلام غالب آ گیا ہے. تے سونے ہن تہاڈی واپسی ہے رب دی طرف. تے یا اللہ پھر میں کی کراں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفروا. اللہ دیاں حمداں جو کیاں کریا کرو, رب دیاں تسبیحاں زیادہ کریا کرو, اللہ کرو استغفار زیادہ کریا کرو, کیونکہ ہن تساں پلٹ کے عرش والے رب کول واپس جانا ہے. تے رب کول جان دیاں تیاریاں کر لو. کیویں تیاریاں کرنیاں نے وسبح بحمد ربک واستغفروا. ایتھوں پتہ ہے لگا کہ ہر بندے نو رب کول جان واسطے تیار رہنا چاہیے اور تیاری کس انداز وچ کرنی ہے وسبح بحمد ربک واستغفروا. اللہ دیاں تسبیحاں زیادہ بیان کرنیاں چاہیے نے, رب دیاں حمداں زیادہ کرنیاں چاہیے نے, اللہ کولوں استغفار زیادہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. ایک کثرت میں پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ ہن اگوں رب کول جان دیاں تیاریاں نے تے رب کول جان واسطے تیاری کرن دا اے رب نے سانو وظیفہ دسیا ہے کہ رب دیاں تسبیحاں زیادہ کرو, تحمیداں زیادہ کرو, استغفار کرو زیادہ کرو. اور ایک تسبیح اور تحمید اے صرف انسان ہی نہیں کرتے, جنات ہی نہیں کرتے, بلکہ کائنات ہی ہر شے کرتی ہے. اب دیکھو نا قرآن میں لکھا ہے سورہ الحشر پڑھ لو, سورہ جناب صف کا ابتدا پڑھ لو, سورہ جمعہ کی پہلی آیت پڑھ لو, سورہ تغابن کی پہلی آیت پڑھ لو, کسی بھی سورت کی پہلی آیت پڑھ لو, اور دی اندر رب نے ایک بات بیان کر دیتی ہے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم.
تے کسے سورت دے شروع تے رب فرماندے نے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کتنے رب فرماندے نے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اینا ساری ایتاں دا معنی ہے آسمان بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردے نے, زمیناں بھی رب دیاں تسبیحاں بیان کردیاں نے, اور اس کائنات دی ہر شے اللہ دی تسبیح بیان کردی ہے. اے تے قرآن دیاں چند آیتاں سنیاں جے ہن ایک آیت میں تانوں ہور سنا دیا جدی اندر میرے رب نے واضح انداز دے اندر اس بات کا اعلان فرما دیتا ہے. اللہ فرماندے نے تسبح لہ السماوات السبع, بلکہ میں چاہنا ہے تو پچھلیاں دو آیتاں بھی سنا دیا. آوازم دیئے قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں نوں کہہ دیو اور تسی آندے ہو رب تو علاوہ اور بھی الہ ہے نے. اگر اللہ تو علاوہ اور کوئی الہ ہوندا, اگر رب تو علاوہ اس کائنات دے اندر اور کوئی معبود ہوندا تے پھر کی ہوندا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اونے اپنا لشکر لے کے تے رب وال چل دوڑنا سی, اونے جنگ جا کرنی سی عرش والے رب دے نال. اج تک کوئی رب دے مقابلے چ آیا ہی نہیں, آج تک رب دے سامنے کوئی کھلوتا ہی نہیں, آج تک عرش والے دے کام میں کسی نے لت اڑائی نہیں, آج تک رب دے سامنے کسی نے چونچ راں کی دی ہوئی نہیں. اللہ کیوں نہیں کی تھی؟ فرمایا میں اونچا میاں, میں انہاں دیاں گلاں تو پاک میاں, انہاں دی کوئی گل میرے بارے صحیح نہیں, انہاں مشرکاں دی میں انہاں دے شرک تو پاک ہاں, میں انہاں دے کفر تو پاک ہاں. اے جڑے میرے نال برابر لے آ کے کھڑے کر دے نے نا, میں انہاں ساریاں تو پاک ہاں. اے فرمایا میری پاکی ساری کائنات بیان کر دی کہ میرا باپ. فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. اے انسان ہے تو ہی مشرک لگا پھرنا ہے, تو رب دے نال کدی کسے نوں داتا بناتا پھرنا ہے, تو اللہ دے نال کدی کسے نوں مشکل کشا تے حاجت روا بناتا پھرنا ہے. باقی ساری کائنات رب نوں کلا مندی ہے, کسے نوں رب نال شریک نہیں بناندی. کتے دی ہے؟ فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. ستے آسمان تے ستے زمیناں تے جو کچھ اس کائنات دے اندر ہے اے سارے اندر نے سبحان اللہ. اللہ پاک ہے, ہر قسم دی شراکت تو پاک ہے, ہر قسم دی برابری تو پاک ہے, ہر قسم دی مثال تو پاک ہے, ہر قسم دے عیب تو پاک ہے, ہر قسم دے نقص تو پاک ہے, اور کسی دی ضرورت نہیں, اور وحدہ لا شریک ہے. اے ساری کائنات میری تسبیحاں بیان کر دی ہے. پر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اور کائنات دی کوئی شے ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح نہ کر دی ہوئے, جڑی اللہ دی تحمید نہ کر دی ہوئے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تانوں انہاں دی سمجھ نہیں ہوندی, تانوں انہاں دی تسبیح کرن دا پتہ نہیں لگدا. کائنات دی ہر شے رب دے اندر میری تسبیح بیان کر دی ہے. اے پانی دے قطرات میری تسبیح بیان کر دے نے,
ریت دے ذرات میری تسبیح بیان کردے نے، اے پتھر میری تسبیح بیان کردے نے، اے پہاڑ میری تسبیح بیان کردے نے، اے پرندے میری تسبیح بیان کردے نے، اے جناب پھل بوٹے میری تسبیح بیان کردے نے۔ بلکہ حدیث میں جاؤندا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کردے نے اسی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال ہوندے کئی دفعہ انج ہوندا اسی کھانا کھا رہے ہوندے تے کھانے وچوں اللہ دی تسبیح دیاں آوازاں آ رہیاں ہوندیاں۔ اے معجزہ ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ فرماندے نے اسی اللہ دے نبی دے نال ہوندے اسی کھانا کھا رہے ہوندے تے کھانے وچوں اللہ دیاں تسبیحاں دیاں آوازاں آ رہیاں ہوندیاں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوندا کہ پیغمبر علیہ السلام انج گزرتے ہوندے تے پتھر بھی میرے پیغمبر نو سلام پیش کر دے، درخت میرے نبی نو سلام پیش کر دے۔ اوے اے رب کہندا ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر دی ہے، پر تانوں نہیں پتہ لگدا تے تسی اللہ دیاں تسبیحاں چوکیاں بیان کریا کرو، تسی اللہ دی چوکی حمد تے ثنا کریا کرو۔ اللہ مینوں تانوں زیادہ تو زیادہ اپنی تسبیح کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت بھی دی اساں نوں بادشاہ تامیاں عطا کی دیاں، او ساڈا بڑا رجوع کرن والا نبی سی ساڈے وال تے انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق۔ اساں پہاڑاں دیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں جدوں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دیاں تسبیحاں کردے سن تے پہاڑ بھی انہاں دے نال رب دیاں تسبیحاں کردے سن۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب دا قرآن پارا 23 سورہ صاد چ فرمایا سب پہاڑاں دیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں یسبحن بالعشی والاشراق۔ صبح بھی پہاڑ اللہ دیاں تسبیحاں کردے سن، رات نو بھی اللہ دیاں تسبیحاں کردے سن۔ کون پہاڑ؟ پتہ لگا ساری کائنات اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دی ہے، ایک انسان ہی ہے جے کوئی ٹائم کوئی نہیں تے میرا رب آندا ہے قرآن میں فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحی اگوں مینوں حکم ہو رہا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ فرمایا انسانوں اور رب نو منن والے اللہ کی یاد ہے۔ فرمایا صبح بھی اللہ دیاں تسبیحاں کریا کرو، شام نو بھی اللہ دیاں تسبیحاں کریا کرو تے رب دیاں حمداں بھی بیان کریا کرو، شام نو بھی اللہ دیاں حمداں تے تسبیحاں کریا کرو، دوپہر نو بھی اللہ دیاں حمداں تے تسبیحاں کریا کرو۔ یعنی ہر ویلے اٹھدیاں بیندیاں سوندیاں جاگدیاں کھاندیاں پیندیاں اللہ دیاں تسبیحاں کردے رہیا کرو، رب دیاں حمداں بیان کرتے رہیا کرو۔ پڑھو سبحان اللہ، اللہ دی تسبیح ہر ویلے کرتے رہیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے تے قرآن دی آیتاں سنیا جے نا جنہ تے میرے رب نے دسیا ساری کائنات میری تسبیحاں کردی ہے۔ او ایمان والےو تسی بھی میری تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تواڈے گوش گزار کر دیا۔ حدیث میں چاہندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ ایک واری آندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کی آندا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پھر پڑھو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سارے پڑھو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ دے نبی کی لفظ ہے انہوں فرمایا غرست لہو نخلۃ فی الجنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت بلکہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ فرمایا جڑا ایک واری آندا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اللہ او دے واسطے جنت وچ ایک درخت لگا دیندے نے۔ جنت وچ کی لگ جاندا ہے؟ کدے واسطے جڑا ایک واری کی آندے درخت لگ جانے او زمین تیری ہو جانی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سارے پڑھو
پڑھانا اس واسطے میں یاد ہو جائے تمہوں اوکھا کوئی نہیں، بڑا آسان لفظ ہے سبحان اللہ العظیم۔ انہاں دے نام دے پودے لگ دے جان گے، اے زمین انہاں دی بندی جائے گی۔ اے زمین جڑی ہے نا جنت دی بالکل چٹیل میدان ہے، اے دے اندر زیادہ تو زیادہ درخت اگا دو تے کیویں اگانے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اے زیادہ پڑھیا کرو تاکہ جنت دے اندر تواڈی طرفوں زیادہ تو زیادہ درخت لگ دے جان، جنت دے اندر زیادہ تو زیادہ تواڈے نام دے درخت بن دے جان۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیغام بھیجے ہے، اس واسطے سانو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ اسی اللہ دی تسبیحاں بیان کریے۔ اور آؤ میں دساں حدیث میں دی فضیلت کنی کو بیان ہوئی ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ ان اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک پاسے ساری کائنات ہوئے جدے ہوتے سورج طلوع ہوندا ہے، مطلب کہ مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، ایک پاسے ساری کائنات ہوئے، ایک پاسے اے کلمے ہون سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اے چار کلمے نے پھر ستیانہ سنو سبحان اللہ اگو کیے الحمدللہ، او تو بعد کیے لا الہ الا اللہ، اے تو بعد کیے اللہ اکبر۔ مشکل ہے کوئی؟ سارے پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا جیڑا ہے بندہ یہ چار کلمے میرے پیغمبر فرماندے ہیں، ایک پاسے ساری کائنات ہوئے، ایک پاسے یہ چار کلمے ہون، میں محمد نو ساری کائنات نہ یہ چار کلمے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی یہ چار کلمے میرے نبی نو بولو ساری کائنات نہ لو زیادہ محبوب نے۔ یہ نہ پہلا کلمہ کی ہے سبحان اللہ، دوسرا کلمہ الحمدللہ، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ اللہ اکبر۔ ایک بڑا ہی ایک جامع ترین وظیفہ ہے، اس کے اندر افضل الذکر لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ دی تسبیح بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر رب دی تحمید بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر اللہ دی کبریائی بھی آ جاتی ہے۔ فرمایا اے ساری کائنات نالوں میں محمد نو زیادہ محبوب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت نہیں سنا لگا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ، سارے پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مئۃ مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ فرمایا جڑا ایک دن دے اندر صبح کو لے کے شام تک ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ، بابے پڑھو سبحان اللہ، یاد کر کے لے جاؤ، آج دے جمعے دا مقصد پورا ہو جائے گا جی وظیفہ تمہیں یاد ہو جائے سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا جڑا پوری دیہاڑی وچ 100 باری پڑھ لیندا ہے او دے سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون تے رب سارے معاف فرما چھڑے۔ ہن سمندر دی جھگ دے برابر کسے دے گناہ ہے؟ کوئی بڑا بھی پاپی کیوں نہ ہوئے ہیں، بڑا بھی مجرم کیوں نہ ہوئے ہیں، سمندر دی جھگ دے برابر۔ اوے سمندر کی ڈاگو وڈا ہے، کوئی ہے کو دا کون دالا؟ سمندر دی جھگ دے برابر اگر کسی دے گناہ ہون، ایک کلمہ رب نو ایڈا محبوب ہے کہ جدو ایک بندہ 100 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون تے معاف فرما چھڑدا ہے۔ اللہ مینوں تانوں کثرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فضیلت سنیے، ایک اور فضیلت سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حین یصبح و حین یمسی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ لم یاتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال
مسلما قال اوزاد علیہ، فرمایا جیڑا بندہ صبح 100 بار آندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، شام نو بھی 100 بار آندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنا وہ ٹائم لگتا ہے؟ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 1 منٹ تو زیادہ نہیں لگتا، بندہ بڑے سکون نال بھی پڑھے نا تے بڑی آدھے کو 1.25 منٹ 1.5 منٹ لگ جائے گا۔ 100 باری پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ سویرے تے 100 باری پڑھنا شام۔ میں کہنا یار 5 منٹ بھی لگ جان ہاں، اج یہ کہ فضیلت ہے، فضیلت سنو ہاں، تے جے صبح شام 5 منٹ بھی اگر لا دیتے جان تے مارا کام ہے، کنی کو فضیلت ہے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جن نے صبح شام 100 باری یہ کلمہ پڑھیا ہوئے گا، کیڑا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا قیامت والے دن اے دے تو ود کے عمل لے آئی کوئی نہیں سکے گا، جن نے ثواب اے دا آئے گا اے دے تو ود ثواب کوئی بندہ لے آ نہیں سکے گا۔ او بندہ ہی لے کے آئے گا جن نے اے دے تو ود پڑھیا ہوئے گا، جن نے اے دے تو ود پڑھیا ہوئے گا او بندہ زیادہ اجر لے گا، تے جن نے اے دے تو گھٹ پڑھیا او اے دے برابر قیامت والے دن ہو نہیں سکے گا۔ کدے برابر؟ جن نے صبح پڑھیا 100 باری سبحان اللہ و بحمدہ، شام نو بھی 100 باری پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اتنی فضیلت ہے اس کلمے دی کہ قیامت والے دن اے دے اجر دے برابر اس بندے دا اجر نہیں ہو سکے گا جن نے صبح شام میں کلمہ نہیں پڑھیا ہوئے گا۔ اور ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے، صحیح البخاری دی آخری روایت ہے، تسی اکثر سنتے رہندے ہو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں، کتنے کلمے؟ 2 چوکھے نہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جڑے خفیفتانی علی اللسان، زبان تے ادا کرنے چ بڑے ہی ہولے۔ پڑھو ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ، کنا کو زور لگ جائے، کنی کو پاور لگ دی ہے، کنا کو جناب زبان کو تکلیف دینی پیندی ہے، اور لگدا ٹائم کوئی ہمت کوئی طاقت، فرمایا زبان دے بڑے ہی ہلکے نے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جدو کل قیامت نو ترازو چ رکھے جان گے تے ترازو چ بڑے ہی بھاری ہون گے۔ زبان دے بڑے ہلکے نے تے ترازو وچ بڑے بھاری ہون گے، تے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، تے رحمان نو بڑے ہی محبوب نے، رحمان نو بڑے ہی کیڑے کلمے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سارے پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا کو ٹائم لگتا ہے جی؟ فرمایا 2 کلمے زبان دے بڑے ہلکے نے، ترازو چ کل قیامت نو بڑے بھاری ہوں گے، اور رحمان نو بڑے محبوب نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک اور حدیث سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ دے نبی کو سوال ہویا، اللہ دے نبی ای الکلام افضل، افضل ترین کلام کیڑا ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں مصطفی اللہ لملائکتہ، افضل ترین کلام ہوے جنوں میرے رب نے اپنے فرشتیاں واسطے چنے ہے، یعنی رب نے فرشتیاں نو آکھیا کہ تسی آ کلام پڑھیا کرو۔ اللہ دے نبی کیڑا فرشتیاں نو رب نے کلام دسیا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح کنہ دی ہے؟ فرشتیاں دی۔ کنے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم دی روایت۔ فرمایا فرشتیاں دی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ صرف فرشتیاں دی نہیں ہے، میں تو لگے قرآن دی آیت نہیں سنائی، ساری کائنات دی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ درخت، ندی، نالے، نہراں، دریا، سمندر، پہاڑ، زمین، آسمان، پرندے، درندے،
تسبیح کرتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ سانو بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے پیغمبر فجر دی نماز پڑھان واسطے گئے تے میرے پیغمبر جدوں گئے تے میرے نبی دی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے تے بیٹھیاں نے اذکار کر رہیاں نے تے میرے نبی جدوں واپس آئے سورج طلوع ہویا واپس آئے تے حالے بھی حضرت جویریہ مصلے تے بیٹھیاں نے تے آپ فرماندے نے اودوں دی ایتھے ہی بیٹھی ہیں. جی اللہ دے نبی ایتھے ہی بیٹھی ہیں کی کرنی ہے؟ اللہ دا ذکر بھی کرنی ہے. فرمایا میں کچھ کلمے ایسے پڑھ کے آیا کہ جنی دیر تو بیٹھی رہی ہے وہ سارا ذکر ایک پاسے ہوئے تے میرے انہاں کلمے ایک پاسے ہون تیرے سارے ذکر نالو وہ کلمے پارے میں. اللہ دے نبی وہ کلمے کڑے نے؟ فرمایا اللہ سن لے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ خلقہ ورضا نفسہ. پنج کرنے وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. فرمایا آ جڑے کلمے نے نا اے میں 3 بار پڑھے نے جڑے تیرے اینے ٹائم دے ذکر نالوں افضل ہو گئے نے. اس ذکر کا بھی آغاز کتوں ہوندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. سارے پڑھ سبحان اللہ. یہ پیارے رسول کی پیاری دعا ہے نا وہ دے وچ لکھیا وظیفہ یاد کر لو بڑا جناب زیادہ تو زیادہ میرا خیال ہے چند سیکنڈ چلو 1 منٹ لا لو 3 بار یہ کلمے پڑھ لو سکون دے نال تے اینا ٹائم ذکر کرن نالوں اینے کو کلمے پڑھنے افضل ہے. جامع کلمات افضل ترین کلمات سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. حضرت سعد بن ابی وقاص کہو رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک دن نبی پاک فرماندے نے ساڈے کول بیٹھے سن تے آپ فرماندے نے او تواڈے جو کوئی بندہ عاجز آ گیا کہ او 1000 نیکی کمائے تے 1000 او دے گناہ معاف ہو جائے. 1000 نیکی کمائے تے 1000 گناہ او دے کی ہو جان معاف ہو جان. صحابہ اندے نے کیف یکسب احدنا الف حسنۃ. سونیا ساڈے جو بندہ کوئی 1000 نیکی کیویں کما سکدا ہے تے 1000 گناہ کیویں مٹائے جا سکتے نے اودے؟ آپ فرماندے نے یسبح مئات تسبیحۃ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی آکے 100 مرتبہ کی آکے سبحان اللہ. پاوے خالی سبحان اللہ پڑھ لے پاوے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لے فرمایا 100 باری سویرے پڑھ لے 100 باری شام نو پڑھ لے. جدو 100 بار پڑھے گا نا سبحان اللہ اللہ 1000 نیکیاں بھی عطا فرمان گے تے 1000 خطاواں مٹا دیں گے. کتنا بڑا اجر 1000 نیکی لکھی جائے گی 1000 گناہ مٹ جائے. پر گناہ صغیرہ مٹن گے. میں تو تھی چوریاں کر کے آپ کو چل سبحان اللہ پڑھا گا چوریاں تو باہر ہو جائے. بہنا براواں دے ہاتھ کھا کے آپ کو میں سبحان اللہ پڑھ لئی ہوں سارا کچھ ٹھیک ہو گیا سدھر گیا سارا کام. یہ نہیں اے صغیرہ گناہ معاف ہونا نے کبیرہ نہیں معاف ہونے. کبیرہ رب کو توبہ کرنی پینی ہے تے حق والے دا حق دینا پینا. اے صغیرہ گناہ والی معافی ہے. اور میں جیڑا 100 باری پڑھ دے سبحان اللہ اللہ 1000 نیکی عطا کرتے ہیں 1000 گناہ معاف فرما دے. اور یارو اتنی فضیلت ہے. اور آؤ ایک آخری حدیث بیان کرا بات مقامہ. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا تے آگے اندر سونے ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا ہے. انہیں آ کے او مسئلہ بیان کیتا جڑا ہر بندے دا اج کل بنے ہے. سونے ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا ہے. رزق لو بڑا معاملہ جڑا نہ تنگ پہ گیا تے کوئی دسو کو ورد وظیفہ. میرے پیغمبر فرماندے نے اینا عدد ان صلاۃ الملائکۃ والتسبیح الخلائق التي تسبیح دے نال ساری کائنات نو رزق دیتا جاندا ہے. تینوں فرشتیاں دی تسبیح نہیں ہوندی تو تسبیح الخلائق التي بها يرزقون ایسی تسبیح جیڑی تسبیح دے نال ساری کائنات نو کی دیتا جاندا ہے. پرندے
درندے جانور حیوانات شجر و حجر ساری کائنات نو رزق ملتا ہے تے اس تسبیح دی وجہ تو ملتا ہے تے فرشتے بھی وہ تسبیح کرتے ہیں تو وہ نہیں پڑھتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث سے راوی نے فرماتے ہیں جدو اللہ دے نبی نے گل کی نا تے میں ذرا اللہ دے نبی دے کول ہو گیا میں کہ سونیا وہ تسبیح کیڑی ہے جیڑی فرشتے بھی پڑھتے ہیں تے جدی وجہ تو ساری کائنات نو رزق دیتا جاندا ہے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. تو سمجھ آئی جے پڑھو ہم والا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اکو استغفر اللہ. فرمایا اے وہ تسبیح ہے جیڑی فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور اے وہ تسبیح ہے جدی وجہ تو ساری کائنات کو رزق دیتا جاتا ہے. اور تانوں کیوں نہیں ملتا رزق؟ تہاڈیاں تنگ دستیاں دور کیوں نہیں ہوندیاں؟ تہاڈیاں پریشانیاں دور کیوں نہیں ہوندیاں؟ ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں. ساڈے کول نماز پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں تے کیڑا بندہ بیٹھ کے 100 واری یہ پڑھے؟ کیوں نہیں؟ چاہیے جے رزق اور چاہیے جے فراوانی رزق دی. حدیث میں کہتا ہے فجر تو بعد اذان تو بعد تے جماعت تو پہنا اے 100 واری پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اے فرمایا کثرت نال پڑھو اللہ رزق عطا فرمائے رب فراوانی عطا. اور کئی بندے مینوں کئیاں دسیا ہے یقین کرو کئی بیبیاں ایسیاں نے ماشاءاللہ جنہاں نے اس وظیفے نو مسلسل اپنا عمل بنایا ہے تے او آندیاں نے جی ساڈے جدوں کو کم پھسے ہوندے نے اسی وظیفہ پڑھنے ہیں ساڈے کام نہیں کراندے ساڈے پھسے معاملات ٹھیک ہو جاندے نے ساریاں پریشانیاں دور ہو. یعنی لوکاں نے تجربے تو ایک بات انہوں نے ثابت کی تھی کہ میرے نبی کا فرمان 100% درست ہے کہ اے کلمات جڑا بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اللہ انہوں رزق بھی دیندا ہے رب انہاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے اللہ دے پھسے معاملات بھی حل فرما دیندا ہے. اور اے سبحان اللہ و بحمدہ تسبیح کنا دی ہے فرشتے اینا بھی پڑھ سکتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اینا بھی پڑھ سکتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہو. اوے بڑا پس منظر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کو کچھ صحابہ ہے آندے نے سونیا اے ویکھو نا جڑے مالدار ساتھی نے ساڈے زکاتاں دیندے نے صدقے دیندے نے اینا کول مال ہے تے اے ساڈے تو اگے لنگ گئے نے اسی ماڑے غریب لوگ ہاں سونیا ساڈے کول ہے کچھ نہیں دین واسطے تے اسی تے انہاں دے نال رلی نہیں سکدے تے سانوں بھی کچھ دسو اسی کی کریے اسی تے پیچھے رہ گئے ہاں. میرے پیغمبر فرماندے نے تانوں میں ایک وظیفہ دسنا تسی انہاں نال بھی اگے لنگ جاؤ گے. کناں نالوں جڑے بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں بڑیاں بڑیاں خیراتاں کرتے ہیں نا انہاں نال بھی اگے لنگ جاؤ گے. سونے او کیڑا وظیفہ ہے؟ فرمایا ہر فرض نماز تو بعد 33 بار پڑھیا کرو سبحان اللہ. پڑھ دے سی کوئی نہیں پر ہوندے بولو نا 33 بار پڑھیا کرو سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار اللہ اکبر. ایک بار کی پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. انہاں صحابہ نے جو ہے گل بن گئی ہے ساری انہاں نماز پڑھ کے بہنا تے انہاں پڑھنا شروع کر دینا. ان جڑے مالدار ساتھی سن انہاں ویکھیا نماز تو بعد کچھ پڑھتے ہیں انہاں کہا کی پڑھتے ہو؟ انہاں کہا اللہ دے نبی کو اساں وظیفہ پوچھیا تے آپ نے فرمایا اے پڑھیا کرو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار اللہ اکبر ایک باری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. انہاں بھی پڑھنا شروع کر دیتا. او 2 دن لنگے تے او غریب صحابہ پھر آ گئے آندے نے سونے او جڑا وظیفہ تہاں سانوں دسیا سی او تے انہاں نوں بھی پتہ لگ گیا او بھی پڑھدے نے. فرمایا پھر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے بھائی پھر اللہ دا فضل ہے رب نے جنوں مال دیتا ہن میں تے نہیں کر سکنا. مقصد اے بیان کرن دا کہ اے وظیفہ اتنا با کمال ہے کہ جڑے لوگ لکھاں روپیہ صدقہ کرتے نے اے وظیفہ کرن والا انہاں تو بھی اگے لگ جاندا ہے. تے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں اسی اسلام آباد تو پھر نے جُتی ہاں پہلا پھڑی ہوندی. پڑھو سارے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک تے اعلان سن لو، نظام آباد خان صاحب والی مسجد اہل حدیث دے اندر 10 اپریل بروز جمعرات بعد نماز عشاء سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، جتھے میرا بھی بیان ہوئے گا تے مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ بھی تشریف لے آؤ گے، انہوں دا بھی بیان ہوئے گا 10 اپریل بروز جمعرات۔ جڑے احباب قرب و جوار والے نے سارے پہنچیا۔